آیا کہ سوال ہوتا ہے مسلمان کی عزت جو ہے دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ ہر مومن کا خون، مال، عزت جو ہے دوسرے مسلمان پر کیا گئے؟ حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے، کسی کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے کہ یہ سب سخت جرم ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو، نہ ہی برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت ہی مشہور ہو چکا ہے۔ غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو یا رومی ہو۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ کوئی جس بھی رنگ کا مرضی ہو، چاہے اس کی ذات جو بھی ہو، لیکن اس کا خون، اس کا مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہمیں اس کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنا حرام ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مسلمان کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس کی عزت کرنا ہم پر ضروری ہے، اور اس کی بے عزتی کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ حجت الوداع کا موقع تھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینا شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بالکل واضح سی بات تھی، حج کے موقع ہے اور حج ذوالحجۃ الحرام میں ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمان ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کا نام تبدیل فرمانے والے ہیں، لہذا عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، کیوں نہیں، یعنی جی ہاں ذوالحجہ ہی کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ بھی بالکل واضح بات تھی، یہ بھی بالکل واضح بات تھی، حج مکہ ہی میں ادا کیا جاتا ہے، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بار بھی ادب کرتے ہوئے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الیس البلدۃ، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، بالکل یہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بار بھی ادباً عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الیس یوم النحر،
کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، یہ یوم النحر ہے، یعنی قربانی ہی کا دن ہے۔ اب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جیسے اس دن کی اس شہر اور اس مہینے میں حرمت و عزت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ آپ نے سنا کہ مسلمان کی عزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بیان کیا، کیسے ہمیں حکم دیا اور کیسا ہمیں درس دیا کہ مسلمان کی عزت کیسے کرنی ہے۔ ایک شعر سماعت فرمائیں، خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں، اما تیرے ابدا عذابوں سے پاؤں۔ تو اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر انقلاب لائیں اور اپنے آپ کو اتنا نکھاریں کہ ہر مومن مسلمان کی عزت کرنے والے بن جائیں۔ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا حرام ہے، اور آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ آیا کہ ایک تو بے عزتی ہو گئی، اور دوسری چیز آیا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کو تکلیف پہنچانا سخت ترین گناہ ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، اس کی بے عزتی کرنا سخت گناہ ہے۔ مفتی صاحب ایک مقام پر فرماتے ہیں، یعنی جیسے ماہ ذوالحجہ میں خصوصاً عرفہ کے دن حرم شریف کی زمین میں گناہ کرنا بدترین جرم ہے کہ اس میں 3 جرموں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 گناہ ایک خود جرم ہے، اور نمبر 2 محترم جگہ کی بے حرمتی، یہ دوسرا جرم ہے، اور نمبر 3 حرمت والی تاریخ و مہینے کی بے ادبی، یہ تیسرا جرم ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا خون بہانا، مال لوٹنا اور عزت پامال کرنا کئی جرموں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے سنا کہ ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کا مال لوٹنا، اس کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور مسلمان کی جو بے عزتی کرنا ہے، اس کا مال لوٹنا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ کئی جرموں کا مجموعہ ہے کہ یہ ظلم بھی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بھی ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب بھی ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلما فقد اذانی، جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو بھول جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ بھولی ہوئی چیز آپ کو یاد آ جائے گی۔ آئیے، آیا کہ سود سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے؟ حالانکہ قرآن میں سود بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہوا ہے، اور سود سے بھی بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اس کا ناحق مال کھا جانا، اس کو ظلماً قتل کر دینا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ 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 اکبر۔ سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی عزت کو حلال سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے؟ یقین جانے ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں نا کہ ہم کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آیا کہ ہم
اس سٹیج کے اوپر تو نہیں ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو ناحق شہید کرتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں. آیا کہ ہم ایسے پلیٹ فارم کے اوپر تو نہیں کھڑے ہوئے. ذرا خدا را اپنے اوپر غور و فکر کریں اور اپنے اوپر توجہ دیں کہ آیا کہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہوگے جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں. خدا را اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لائیں جو بزرگان دین کا طریقہ کار تھا، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار تھا، جو اولیاء اللہ کا طریقہ کار ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ اپنے آپ کو لائیں اور مسلمان کی عزت کرنے والے بن جائیں اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے بن جائیں. تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں. اسی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. یہ درود پاک پڑھتے رہا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی آپ کو درود پاک آتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا کریں، اس کو پڑھا کریں. درود پاک پڑھنے سے بڑی فضیلتیں ہیں، پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑے انعامات ہوتے ہیں. ہمارے کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو رکے ہوتے ہیں، کئی عرصوں سے، کئی سالوں سے رکے ہوتے ہیں. درود پاک کی برکت سے وہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آئیے سورہ حجرات کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ اجتماع زندگی کے آداب بیان کیے گئے ہیں. سورہ حجرات کے اندر اجتماعی زندگی کے آداب بیان کیے گئے ہیں. اے عاشقان رسول، سورہ حجرات 26ویں سپارے کی ایک مختصر صورت ہے. صرف 2 رکوع اور 18 آیات کی اس مختصر صورت میں بہت ساری تعلیمات دی گئی ہے. بالخصوص مسلمانوں کو اجتماعی یعنی مل جل کر رہنے والی زندگی کے آداب سکھائے گئے ہیں. یعنی ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اور ہمارے والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں، پڑوسی ہوں یا اہل محلہ ہوں، کوئی دور کا عزیز ہو یا بالکل اجنبی غرض ہو، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہے، جب بھی ہماری اس سے ملاقات ہو، ہم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اس تعلق سے سورہ حجرات میں 6 مدنی پھولوں کا حسین گلدستہ بیان کیا گیا ہے. آئیں قرآن کریم کے عطا کردہ یہ 6 مدنی پھول سنتے ہیں اور آج ہی سے اپنے کردار کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ ہمیں اس آیت کریمہ کے یہ جو قرآن نے ہمیں پھول عطا فرمائے ہیں، ان پر رب ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا پھول، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. آج کل کے دور میں یہ بھی بیماری ہمارے اندر عام ہو چکی ہے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں، اگر وہ کالا ہے اس کو کالا کہتے ہیں، یعنی اس کا اصل جو نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کالا کہتے ہیں. لنگڑا لگا لیں، بھینگا لگا لیں، یعنی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آیا کہ قرآن کریم نے کسی کا مذاق اڑانے کا حکم دیا ہے؟ رب نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو آج سے توبہ کریں، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. سبحان اللہ. ترجمہ کنز ایمان ہے، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی طرح بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. آیت کریمہ کے اس حصہ میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. آج کل ہمارے ہاں یہ وبا بہت عام ہے. کسی نے داڑھی شریف کی سنت سجا لی تو اس پر تنقید کرتے ہیں. کوئی امامہ شریف اچھا پہن لیتا ہے، سر پر سجا لیتا ہے تو اس پر تنقید. کوئی آدھی پنڈلی تک سنت کے مطابق کرتا پہنتا ہے تو اس پر تنقید. بیچارے غریب کے لباس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کی نقل اتار کر ان کے انداز
کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض نادان قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، بالکل نہیں شرماتے۔ کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو اس سے بہنگا کہہ کر مذاق اڑائیں گے، کسی کی ناک لمبی ہے تو اس کی ناک کا مذاق اڑائیں گے، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں تو اس کے ہونٹوں کا مذاق اڑائیں گے، کسی بیچارے کی ٹانگ میں مسئلہ ہے تو اسے لنگڑا کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، اور سامنے والے کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ سوچتے تک نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس طرح کی گفتگو سے اگلے کی دل آزاری ہو جائے، اگر آپ ہمارے اوپر ناراض ہو جائے، ہم اسے تکلیف دینے کا سبب بن جائیں، تو ہماری اس دنیا کے اوپر آنے کا مقصد